کہنے لگے میں نے تو اس کو استعمال کیا اور جب استعمال کیا میری تو صحت، میری تندرستی لاجواب اور میرا جسم کٹنے سے بچ گیا. میں کئی ڈاکٹروں کو دکھا کے آیا. وہ حیران ہو گئے. اور ایک بات بتاؤں، یہ سارے قرآن کے راز پڑھے ہیں، حدیث کے راز پڑھے ہیں. ان بیماریوں میں چند دن چند ہفتے استعمال کریں، یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت کے کچھ راز دن رات آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں، بلکہ آپ کی کچن میں، آپ کے باورچی خانے میں ہر وقت آپ کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن راز وہ ہیں جو ہماری نظروں سے عموماً پوشیدہ ہیں. عقل مند دانشور لوگ ان رازوں سے استفادہ کر کے بڑی بڑی بیماریوں کو مات دے دیتے ہیں اور بڑے بڑے علاج ناکام کر دیتے ہیں. یہ وہ راز ہیں، چھوٹے چھوٹے راز جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے. اور ایک بات بتاؤں، یہ سارے قرآن کے راز پڑھے ہیں، حدیث کے راز پڑھے ہیں. پودینہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، لہسن حدیث میں اس کا ذکر ہے، زنجبیل قرآن میں اس کا ذکر ہے، اناردانہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ سارے نبوی علاج پڑھے ہیں. یہ سب طب نبوی ہے. جدید سائنس نے طب نبوی سے کیا استفادہ کیا؟ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ان چیزوں کو اپنے مریضوں کو استعمال کیا. حارث بن کلدہ الثقفی طائف سے آیا اور وہ انہی چیزوں سے دوائیں بنا کے دیتا تھا. مدینہ منورہ کا معالج تھا. پودینہ اگر اس کی صرف خوشبو ہی دیکھی جائے، منٹ کی خوشبو، تو منٹ نہیں لگتا، سیکنڈوں میں انسانی جسم میں فرحت اور بیماریوں کا علاج ہے. کہنے لگے آپ جس جگہ رہتے ہیں ارد گرد پودینہ اگا دیں، مچھر نہیں آئے گا، سانپ نہیں آئے گا، بچھو نہیں آئے گا، زہریلی بیماریاں نہیں آئیں گی، زہریلے جانور نہیں آئیں گے، وبائیں نہیں آئیں گی. بڑے بڑے کرونے، بڑے بڑے طاعون، بڑے بڑے ہیضے اس پودینے سے دور ہو جاتے ہیں. صرف اس کی فصل اگا دیں، اپنے ارد گرد جہاں رہیں پودینہ کو اپنے ساتھ رکھیں. یہ لہسن دیسی ہو، ہمیشہ دیسی چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے. یہ دیسی ہو، چھوٹا چھوٹا، اس کی پوتھیاں چھوٹی چھوٹی ہوں. اس کو چھیل لیں. چھیلتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں ہمیشہ نیچے سے چھیلیں، ہمیشہ. لیکن نیچے سے چھیلنا مشکل ہوتا ہے. اب دیکھیں میں اوپر سے چھیل رہا ہوں، آسان ہے. نیچے سے چھیلیں، اس کا بھی ایک راز ہے. اور انار دانہ جو میں نے لیا ہے نا، یہ وہ ہے جو بہت گلابی نہیں ہے، بہت خوبصورت نہیں ہے. آپ ایسا کریں، انار لے لیں، انار کو خشک کر لیں، رنگ یہی بنے گا، گلابی خوبصورت رنگ. وہ انار دانہ شاید کیمیکل سے دھلا ہوا ہو. اور یہ ادرک ہے میرے پاس، جسے زنجبیل بھی کہتے ہیں، ادرک ہے. اس کی خوشبو دیکھیے آپ، ادرک کی خوشبو ہے. اس کو توڑ کے دیکھیں، سبحان اللہ، اس کی تازگی میں جائیں، اس کو توڑ کے دیکھیں. اچھا، ان میں ہر چیز وہ ہے جو جسم کی صحت اور تندرستی کا راز ہے. ہر چیز وہ ہے. پودینہ، سنیے، پودینہ، لہسن، اناردانہ، یہ ادرک، میں اس کو سر کہتا ہوں. یہ سر تک کی بیماریوں کے لیے، جسم سارے کے لیے. لہسن ناف کے لیے، اناردانہ ناف سے گھٹنوں تک اور گھٹنوں نیچے ادرک. یہ جسم کے حصے کریں. اچھا، اب آپ جسم کو اس حصے میں لائیں. دایاں حصہ جسم کا اناردانہ اور پودینہ ہے، بایاں حصہ جسم کا ادرک اور لہسن ہے. پھر ایک اور کام کریں، جسم کو آپ 8 حصوں میں تقسیم کریں، 8 حصوں کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کریں، تو پھر یہ دوائیں جسم کے لیے نہایت مفید ہیں. ایک واقعہ سنیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، ڈاکٹر نے کہا کہ جسم کا ایک حصہ کٹ جائے گا شوگر کی وجہ سے. کچھ عرصے کے بعد ہے تو وہ بالکل صحت مند تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ نے ایک چٹنی بتائی ہوئی ہے، وہ چٹنی میں کھاتا رہا، اس چٹنی سے میں صحت یاب ہو گیا. وہ چٹنی کون سی؟ کہا آپ نے بتایا نہیں تھا، پودینہ، اناردانہ، ادرک اور لہسن. کہنے لگے میں نے تو اس کو استعمال کیا اور جب استعمال کیا میری تو صحت، میری تندرستی لاجواب اور میرا جسم کٹنے سے بچ گیا. میں کئی ڈاکٹروں کو دکھا کے آیا. وہ حیران ہو گئے. جس کو کوئی چیز ہضم نہ ہوتی ہو، معدے میں جلن، تیزابیت اور معدہ پھول جاتا ہو، وہ کیا کرے؟ اس کو نا اکٹھا بنا کے رکھ لے، اس کے کیوبز بنا لے، فریج میں رکھ دے، اس کو ڈبیا میں ڈال کے فریج میں رکھ دے.
एक चम्मच लिया, इसमें थोड़ी सी दही मिलाई या बगैर दही मिलाए, इसको घुलाया और इसको निवाले के साथ खाया। जिसको जिस्म फूला हुआ है और मैदा फूला हुआ है, उसका जिस्म कहता है कि कहां भी दुनिया का इलाज कर चुका, कोई इलाज उसके लिए मुआफिक नहीं है। जिसके दिल के वाल्व बंद हैं और कहते हैं कि उसके दिल के वाल्व के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन और बड़े बड़े इलाज हो गए। जिसका खून ब्लॉक हो गया, जिस्म बंद हो गया, जो शुगर और फालिज ज़दा है, जिस्म का निचला धड़ खत्म हो गया, ये चटनी वहां उसको चलने फिरने के काबिल बनाएगी। माजूर लोग जो जितना धड़ खत्म या जिस्म का कोई हिस्सा खत्म, इस चटनी को इस्तेमाल करें। जिनके बच्चे माजूर हैं, कोई टांग नहीं, कोई हाथ नहीं, या बुढ़ापे में, वो इस चटनी को मुस्तकिल इस्तेमाल करें। छोटा चम्मच दिन में 2 बार, छोटा चम्मच दिन में 3 बार, इसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें।